سلیم محمدیہ، آپ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے آپ نے عالمیت اور فضیلت حاصل کی. اب فی الوقت وجواڑے میں آپ رہ رہی ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز ناظم صاحب، معزز معلمات اور عزیز طلباء اور طالبات اور حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسی بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اس کے بعد خصوصی طور پر ہمارے ناظم مدرسہ کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے صدر کی حیثیت سے مدعو کیا. ان کا یہ اعتماد میرے لیے عزت اور سعادت کی بات ہے. ہم نے صبح سے 2-2.5 گھنٹے سے ان بچوں کے معصوم بچوں کا علمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے. یہ چھوٹے بچے اپنے معصوم زبانوں سے دین کی ایسی بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے جو بڑوں کو بھی نہیں معلوم. جس انداز سے، جس سلیقے سے، جس حوصلہ افزائی سے لوگ اسٹیج پر تقریر پیش کر رہے تھے، یہ قابل تعریف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بچوں کی محنت اور ان کے معلمات کا تربیت کا ثمرہ ہے. پیارے بچوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ہمارے صدر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے عمدہ نصائح آپ کو نوازا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. آپ بہت دیر سے بڑی صبر کے ساتھ اس انجمن کو کامیاب بنا رہے ہو، اس لیے چند 2-3 باتیں کہہ کر میں اپنے جگہ لے لوں گی. پیارے بچوں، آپ یہاں روزانہ مکتب آتے ہو نا؟ روزانہ مکتب علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا تحفہ ہے کیونکہ آپ سب کو گفٹ پسند ہے نا؟ گفٹ پسند. کوئی آپ کو گفٹ دے تو آپ کو بہت خوش ہو جاتے. یہ مکتب کا آنا یہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. چھوٹی بات نہیں ہے آپ جو مکتب میں آ کر علم حاصل کر رہے ہو. یہ اللہ کے جانب سے بڑی تحفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّینِ. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ نیک ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا چیز دے گا؟ دین کی سمجھ دے گا. کیا دے گا؟ دین کی سمجھ. یہ دین کی سمجھ کہاں سے حاصل ہوگی آپ کو؟ کیا بازاروں میں ملے گی؟ بازاروں میں ملے گی؟ یہ دین کیا موبائل میں ملے گا؟ نہیں. کہاں آنے سے ملے گا آپ کو؟
مسجد میں مکتب میں جا کر پڑھنے سے ملے گا۔ تو یہ آپ کا یہ مکتب میں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اکثر بچوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اسکول پڑھتے ہیں ان لوگ، کالجوں میں جاتے ہیں، لیکن مکتب میں آنے کا موقع ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو اس بات کو جانیے، آپ کا مکتب میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ جواب دیجئے، مکتب میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے آپ کے لیے؟ بڑا بہترین تحفہ ہے، بڑا تحفہ ہے۔ کیونکہ اس اللہ کا تحفہ ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس عظیم تحفے کی قدر کرنی چاہیے، روزانہ مکتب میں آ کر پڑھائی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے وہی جو غار حرا میں نازل ہوئی پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب قرآن کو اتارا تو کس چیز کا حکم دیا؟ پڑھنے کا حکم دیا۔ جو آپ آ کر مکاتب میں پڑھ رہے ہو، اسی چیز کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو آپ کی اس اعتبار سے آپ کی اہمیت بہت بڑی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے کلام کا حکم مان رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے۔ کیونکہ یہ مکاتب ہے، ایمان کی فیکٹری ہے۔ یہ مکاتب گویا ایمان کی فیکٹری ہے۔ ایک پودا رہتا، اس کو کیسا نرسری میں پودا کو بڑھایا جاتا، اسی طرح ایک بچے کو مکتب میں اس کے اچھا انسان بنایا جاتا، اس کو ایمان سکھایا جاتا، اس کی دینی و تربیت کی جاتی۔ صرف قرآن، یہ عمارت نہیں ہے، صرف قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس کو آداب سکھایا جاتا ہے، اللہ کی معرفت بتائی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتائی جاتی ہے، صحابہ کے تعلق سے بتائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ مکتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے عظیم تحفہ ہے۔ اس مکتب میں آ کر آپ کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں آپ مکتب میں آ کر؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے رشتہ جڑتا ہے۔ کیا جڑتا ہے؟ قرآن سے آپ کا رشتہ جڑتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہمارے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے لیے یہ ہدایت ہے، ہمارے دلوں کا نور ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم، پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایسی کتاب ہم سیکھنے کے لیے مکتب آ رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی ہماری اہمیت بہت بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو قرآن کو تھامے گا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن سے ہمیں دوستی کرنا چاہیے، قرآن سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا۔ ایک پیاسا شخص ہو، پیاس لگی ہو، اس کو کتنا محبت رہتی پانی سے، پانی کی تڑپ رہتی ہے نا۔ اسی طرح ایک مومن کو قرآن سے محبت ہونا چاہیے۔ کیوں محبت ہونا چاہیے قرآن سے؟ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے، محبت کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کو اچھی طرح سے اچھی آواز میں سیکھیں گے، پڑھیں گے، روزانہ تلاوت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گی، اللہ سے جھگڑے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کر جھگڑے گی، اے اللہ اس بچے نے روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسی لیے اپنے آپ کو قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو مالدار ہونا پسند ہے؟ مالدار ہونا کس کو پسند نہیں ہے؟ کئی کا مالدار، پیسوں کا مالدار یا نیکیوں کا مالدار؟ نیکیوں کا۔ اگر پیسوں کا مالدار بن گئے ہم دنیا میں تو کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں تھوڑا کچھ فائدہ ہوگا، کیا آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اگر ہم نیکیوں کا مالدار بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ جنت میں، جنت کو تو جانا چاہیں گے نا ہم، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے سے نیکیوں کے امیر بن جائیں گے، کس طرح بولیں گے؟
قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ہے؟ 10 نیکیاں ہے. ایک حرف کا کیا مطلب؟ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. اس طرح آپ روزانہ قرآن پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا امیر بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ نیکیوں کا امیر بنا دے گا. اتنا ہی نہیں، قرآن سے جڑے رہنے سے اللہ نے فرمایا سب سے بہتر انسان بنو گے، سب سے بہتر کام کرو گے. کیا ہے حدیث وہ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب کو یہی خواہش رہتی نا، میں بڑے ہو کر کیا کیا خواہش ہے آپ لوگوں کو، کیا کیا بننا چاہ رہے ہو؟ کوئی ٹیچر بننا چاہ رہا ہو، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا ہو، ہے خواہش؟ اسکول جاتے ہو نا آپ لوگ، خواہش ہے آپ لوگوں کو. لیکن اللہ بتا رہا تم بنو ٹیچر، سائنٹیفک، کچھ بھی، پر سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا اور سکھاتا ہے نا. آپ سب سے بہتر انسان بنو گے. کون ہے بہتر انسان؟ جو ٹیچر ہے وہ بہتر انسان ہے؟ نہیں. بہتر انسان کون ہے؟ کون ہے بہتر انسان؟ بولیے، نہیں سن رہے آپ لوگ. کون بہتر انسان ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے، اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو یہ شخص سب سے بہتر انسان ہوگا. تو ہم بنیں گے نا سب سے بہتر انسان انشاءاللہ. اتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے سے کہ چھوٹے سے عمر میں بھی اس کو اگر قرآن کا حافظ بن گیا تو اس کو لوگ ادب کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا، ادب کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا، اس کو مسجد کا امام بنا دیا جاتا. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں کہ بازو ان کے پاس گاؤں تھا، جو بھی قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تو ان کے گاؤں سے گزر کر جاتا تھا، ان کے گاؤں کے پاس سے جاتا. تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں جب بھی کوئی قافلہ آتا تو میں ان سے قرآن سیکھتا. جو کچھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھ کر آئے میں ان سے قرآن سیکھتا تھا، اچھی باتیں سیکھتا تھا، دین کے احکام و مسائل سیکھتا تھا. پھر اس کے بعد چند دن کے بعد وہ ان کے گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کی گئی. تب سب نے دیکھا کہ اب اس مسجد کا امام کس کو بنایا جائے، کس کو بنایا جائے. امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو قرآن کو سب سے اچھا جانتا ہو وہ سب سے امامت کا حقدار ہے. یہ نہیں کہا گیا نا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بزرگ ہو وہ امامت کا حقدار ہے. نہیں، جو قرآن سب سے زیادہ اچھا پڑھتا ہو وہ امامت کا حقدار ہے. جب چھان بین کی گئی تو ان کو معلوم ہوا کہ عمر بن سلمہ یہ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم جانتے تھے تو ان کو امام بنا دیا گیا. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 7 سال کی تھی. دیکھیے، جو قرآن کا حافظ رہے گا، جو قرآن کو اچھے سے یاد کرے گا، ان لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی امامت کرے گا. وہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کا نام لیں گے، اس کو عزت دیں گے. یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے. آپ وہی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو نا مکتب کو، وہی فضیلت آپ سب کو ملے گی اگر آپ دل لگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مکتب میں آ کر آپ علم حاصل کرو گے. اور قرآن اور مکتب کو آنے سے قرآن سے جڑتے آپ، اسی طرح آپ کے اندر نماز کے پابندی بھی آئے گی. نماز جب مسجد کو آئیں گے، مسجد سے جڑیں گے تو آپ نماز کے پابند بھی بن جائیں گے. کیوں؟ اب نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے نا. اگر ایک گھر کو بغیر پلر کے ہم کھڑا سکتے ہیں؟ کوئی گھر نہیں. اسی طرح ہم نماز کے پابند نہیں رہیں گے تو ہمارا دین بھی مضبوط نہیں رہے گا. تو نماز کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز کے تعلق سے کہا گیا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو گویا وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. سرگوشی کا کیا مطلب ہے؟ سرگوشی کا مطلب اللہ سے بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے. 5 مرتبہ ہم کو بلاتا ہے اپنے اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. دن میں 5 مرتبہ ہم کو دعوت دیتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. ہر ایک چاہیں گا نا اللہ سے سرگوشی کرنا, اللہ سے بات کرنا, تو ہم پہ ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے. اسی طرح انسان کو 2 چیزیں دی جاتی, ایک صورت جو صورت ہے, اور دوسری سیرت. صورت کیا ہے؟ جس کے آنکھ ناک اچھے ہو, ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہو, اس کو صورت کہتے. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت جو دل میں رہتا, جو لوگوں کے تعلق سے کیا جانتا, برا چاہتا یا بھلا چاہتا, اللہ کے تعلق سے کیا جانتا, یہ تمام دل سے تعلق رکھتے ہیں. دل سے تعلق رکھنے والوں کی چیزوں کو ہی اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہو, اللہ کے پاس بہت بلند مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشی بلال رضی اللہ عنہ جو غلام تھے, تھوڑے بدصورت تھے, خوبصورت نہیں تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں دیکھا, یعنی انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی, چلنے کی, ان کی جوتوں کی آہٹ آ رہی تھی. تو آ کے پوچھتے اللہ, جب خواب سے جاگ جاتے ہیں اللہ کے رسول اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, اے بلال کیا تھا, کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے, میں نے تم کو جنت میں دیکھا ہوں. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, میں صرف جب بھی دن اور رات میں وضو توڑتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صورت کے ساتھ ساتھ اپنے سیرت کو بھی صاف رکھنا چاہیے. اور یہ چیز کہاں سے شروع ہوگی؟ مکتب سے ہی شروع ہوگی. جو اچھے اخلاق رہے گا وہ ایک اچھا بچہ بنے گا. اچھا بچہ بننا چاہیں گے نا؟ اچھا بچہ کون ہے؟ اچھا بچہ وہ ہے جو روز مکتب کو آتا ہے, اپنے سبق کو یاد کر کے آتا ہے, پابندی کے ساتھ آتا ہے. اچھا بچہ کون ہے؟ جو والدین کی اطاعت کرتا ہے, والدین کی بات مانتا ہے, ان کی عزت و احترام کرتا ہے, استادوں کی عزت و احترام کرتا, ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. اچھا بچہ کون ہے؟ جو گالی گلوچ نہیں کرتا. اچھا بچہ وہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ صحیح راستے پر اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, برے دوستوں کے ساتھ نہیں رہتا. جو برے کام کرتے, جو برائی کا حکم دیتے, ان کے ساتھ نہیں رہتا, اچھے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. جو اچھا بچہ یہ ہے جو موبائل زیادہ نہیں دیکھتا, موبائل زیادہ نہیں دیکھتا, گیمز وغیرہ نہیں کھیلتا, غلط ویڈیوز نہیں دیکھتا, وہ اچھا بچہ ہے. بننا چاہیں گے نا آپ اچھا بچہ؟ انشاءاللہ اچھا بچہ سب بننا چاہیں گے. کیونکہ آپ کے پاس جو عمر میں ہے اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ کا ذہن ذخیرہ خیز ہے, بہت چیزوں کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں. اگر مکتب میں آ کر آپ صحیح عقیدے کو, دین کے احکام کو, دنیا کے اس میں چلے جاؤ, لیکن یہ جو ہو یہاں حاصل کرے وہ ہے نا ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا. تو اس کو ان وقتوں کو بیکار مت کیجیے. وقت ایک برف کی طرح ہے. برف اس کو آپ ہاتھ میں لیو گے تو ایسا ہی رہے گا, وہ رہے گا ایسا ہی نہیں, وہ پگھل کر چلے جائے گا. تو اسی طرح یہ وقت کیا ہے؟ آئس کی طرح ہے. ہم جس وقت میں ہیں اسی کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عمر چلے گئی تو پھر یہ عمر دوبارہ نہیں آ سکتی. یہ عمر ایسی عمر ہے جس میں اگر ان کا دل عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو ہاں مستقبل میں ایک قوم کے رہبر اور رہنما بن سکتے ہیں. اسی طرح میں والدین کے لیے بھی 2 باتیں کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گی, کیونکہ یہ بچے صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے. یہ بچے, یہ اولاد, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب ہم کسی چیز میں امانت میں خیانت کریں گے تو حرام ہے. یہ اولاد کے تعلق سے ہم دینی تربیت میں کوتاہی کریں گے تو یہ خیانت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
تو ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ کیا ان کو آرام آسائش دے کر؟ کیا ان کو ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے؟ کیا ان کو بڑے بڑے قیمتی اسکولوں میں ایڈمیشن کر کے ہم ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو جہنم سے بچا سکتے کہ ان کو دینی تربیت دے کر، ان کو اللہ کی معرفت پہچان کر، حلال اور حرام میں فرق بتا کر۔ آج کا دور بہت ہی نازک ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، یہاں پہ خطرات مصیبت تلوار لے کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ موبائل کے ذریعے آ رہے ہیں۔ یہ موبائل کی اسکرین، یہ ویڈیوز، غلط عقائد، یہ بری صحبت ایسی ہے، یہ بچوں کو خاموشی کے ساتھ کھا رہی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ اگر بچے کے دل میں صحیح عقیدہ ہو، صحیح عقیدہ مضبوط ہو تو وہ غلط راہ پر نہیں چلے گا، ہمیشہ صحیح راستے پر چلے گا۔ یاد رکھیے، ان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ مکتب ہے۔ ان بچوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ مکتب ہے، کیونکہ مکتب سے صرف آئے گئے ایسا نہیں ہے، مکتب یہاں پہ ان کی دینی تربیت کرتا ہے۔ جب دینی تربیت کی پہلی سیڑھی ہے، جب ایک بچوں کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا چاہ رہے تو اس کی پہلی سیڑھی ہے یہ مکتب۔ یہاں پہ بچوں کی تعلیم دیتی تھی، قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی دی جاتی، دعائیں سکھائے جاتے ہیں، احکام و مسائل بتائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ان بچوں کو اتنے خوبصورت انداز میں قرآنی نصوص اور احادیث کے نصوص پیش کر رہے تھے، حالانکہ مکتب کے طالبات بچے اور بچیاں ہیں، لیکن اتنا اچھے انداز سے پیش کر رہے تھے، یہ قابل تعریف اور قابل فخر کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بچوں کے قدر کرنا چاہیے۔ ایک مثال بتاتی ہوں میں آپ کو، جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی، انگریزوں نے جب جاپان پر حملہ کیا تھا، بمباری کی تھی، تو جاپان کو سب سے زیادہ برباد کر دیا۔ تو انہوں نے 40 سال میں ایسے عروج پر آئے کہ دوسرے اقوام، دوسرے ملک نے ان سے فائدہ لینا شروع کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کی۔ پرائمری اسکول کے جو ٹیچرز رہتے ان کو منسٹروں کی تنخواہ دی جاتی تھی، تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے بچوں پر محنت کی، جس کی وجہ سے وہ ترقی پر رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچے سمجھ کر نہ چھوڑیں، برابر مکتب کو پابندی سے بھیجیں۔ ایسا نہیں کہ بچہ تھکا ہوا ہے یا رات کو شادی سے دیر سے آئے، کچھ بھی بہانہ مت کریے، کیونکہ اگر دنیا کے تعلق سے آپ دنیا میں اگر اسکول بھیج رہے ہو، اگر اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کراتے ہو، آپ اس کا مراجعہ کراتے ہو، ریویژن کراتے ہو، کوئی چیز ہے تو پھر اسکول جا کر سوال کرتے ہو، لیکن اس کے تعلق سے آپ کو سوال نہیں ہوگا، اللہ کے پاس اس کے تعلق سے آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے تعلق سے، دینی تربیت کے تعلق سے اگر کوتاہی کیے تو اس کے تعلق سے آپ جواب دہ ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب مکتب کے بچے آتے ہیں تو کتنے دن آ رہے ہیں، کتنے دن نہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، سال بھر کیا سیکھ رہے ہیں، ان تمام باتوں پر توجہ دینا ہے۔ اگر توجہ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر توجہ نہ دے رہے ہو تو یہ اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں پر زیادہ محنت کریں، کیونکہ ایک نیک بچے سے کیا ہے، ایک نیک خاندان بنتا ہے، اور نیک خاندان سے ایک نیک معاشرہ بنتا ہے، اور ایک نیک معاشرہ سے ایک مضبوط امت بنتی ہے، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے، مکتب سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ تھے چند الفاظ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بچے بچیوں کو علم و عمل کے نور سے بھر دے، والدین اور اساتذہ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور سچا خادم دین بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔